ویلکم ٹو دی چینل آف یور نیشنل ٹیوٹر. آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فرام سبجیکٹ اسلامک جورسپروڈنس. تو ٹاپک ہے تھیوری آف ایبروگیشن. نسخ کیا ہے اسلامک لاء کے اندر، اسلامک جورسپروڈنس میں ایبروگیشن کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اسٹارٹنگ ود دی میننگ. تو ایبروگیشن نسخ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کینسل، ٹو ٹرانسفر، ٹو چینج اور ٹو ریپلیس اور ٹو ایبروگیٹ. کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ چینج کر دینا. ایک چیز پہلے آئی ہوئی ہے، اس کے بعد ایک نئی چیز آتی ہے، تو آپ نئی چیز کو یوز کرنا شروع کر دیں گے اور پرانی چیز کو آپ چھوڑ دیں گے. اگزامپل ہے کہ قرآن پاک کے اندر ایک پہلے آیت آئی ہوئی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن پاک میں آیت آتی ہے، صحابہ اس کو مانتے ہیں دل و جان سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وقت کی ضرورت کے مطابق، لوگوں کی ضرورت کے مطابق ایک نئی آیت بھیجتے ہیں جو اس سے کنفلکٹ کر رہی ہوتی ہے، جو پرانی آیت کے ساتھ کنسائل نہیں کر پا رہی ہوتی. تو حکم آتا ہے کہ اس آیت کو چھوڑ کے آپ اس آیت کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے اوپر اپنا بلیف رکھیں اور اس کے اوپر ہی عمل کریں. جیسے کہ پہلے مسلمس کا جو قبلہ ہوتا تھا وہ بیت المقدس ہوتا تھا، لیکن پھر قرآن پاک کے اندر ذکر آیا کہ اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف موڑ لیجئے، تو پھر ہمارا جو مسلم کا قبلہ ہے وہ مسجد الحرام بن گیا. ٹیکنیکلی اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں کہ ٹرانسفر آف سم تھنگ فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر ود ایویڈینس آف لیٹر ڈیٹ. تو اس کے لیے کنڈیشن سب سے پہلے یہی ہے کہ جو چیز اب ہم ماننا شروع کر رہے ہیں، جو آیت اب ہم مان رہے ہیں، وہ بعد میں آنی چاہیے. ہمیشہ جو لیٹر ڈیٹ کا ایویڈینس ہوگا نا وہ مانا جائے گا. اس کو کہتے ہیں نسخ، کہ آپ نے پرانی آیت کو نئی آیت کے ساتھ بدل دیا اور آپ نے نئی والی پر اپنا یقین رکھ لیا. ڈیفینیشن میں ہے the replacement or suspension of one legal rule with another where the later is of a subsequent origin and both the rules are enacted separately from one another. It is known as naskh. Separately from one another سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آیت آئی ہے اور دوسری آیت اس کی شرط ہے. مطلب ان دو آیت کو علیحدہ ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان میں کسی طریقے سے بھی کنسیلیشن نہیں ہو رہی ہو، کہ آپ اگر چاہیں بھی کہ آپ دونوں آیات کو کسی طریقے سے ایکسیپٹ کر لیں تو ایسا نہ ہو سکے. ان کے درمیان ایک کانفلکٹ آنا ہی آنا ہوگا، ان کے درمیان ایک کانفلکٹ آنا ہی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں پچھلی کو چھوڑ کے اگلی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور یہ نہ ہو کہ جو دوسری آیت ہے وہ پہلی کی شرط ہو، کہ دوسری آیت تب تک مکمل ہی نہ ہو سکے جب تک آپ پہلی کو ایکسیپٹ نہ کریں. تو یہاں پہ جو مقصد ہے سیپریٹلی فرام ون انادر وہ یہ ہے. اس کے بعد جب ہم انٹروڈکشن پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے دور سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو اللہ تعالیٰ کا دین تھا، اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے نا، تو اس سے پہلے جتنے بھی دین تھے، جو کرسچنز کا تھا یا یہودیوں کا تھا، وہ بہت عرصے سے ماڈیفائی ہو رہا ہے، ریپیل ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، کبھی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا دین آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جو پرنسپل آف نسخ ہے وہ ڈکٹیٹ کیا کرتا ہے کہ دو رولنگز ہیں، ایک رول دوسرے رول کو ایبروگیٹ کر دے گا، دوسرے رول کو وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی پرانے رول. جیسے پہلے تھا کہ عورتوں کی جو عدت تھی، ان کے شوہر کی وفات ہو جاتی تھی تو ان کی عدت 1 سال کی ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اس عدت کے پیریڈ کو 4 مہینے تقریباً 10 دن کا کر دیا جائے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو آیت ایبروگیٹ ہو رہی ہے، جس کو رد کیا جا رہا ہے، اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو رد کر رہی ہے، جو اب نہیں آئی ہے، وہ ناسخ ہوتی ہے. اس کے بعد نسخ کا کنسیپٹ قرآن میں بھی پایا جاتا ہے، ایبروگیشن کا. قرآن کہتا ہے کہ ہماری ایسی آیات جنہوں نے سبسٹیٹیوٹ کی ہے، جو پہلے بھولی جا چکی تھی آیات، ہم نے ان کو بدل دیا ہے کچھ اس طرح کی آیات کے ساتھ جو ان سے بہتر ہیں یا انہی جیسی ہیں، تو تم جانو کہ خدا ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس میں اگزامپل یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا چینج آف قبلہ، کہ پہلے ہمارا بیت المقدس تھا اور پھر حکم آیا کہ منہ کو مسجد الحرام کی طرف موڑ لیا جائے، تو یہ ایک سب سے بہترین اگزامپل ہے نسخ کی. اس کے بعد ڈرنکنگ وائن کی ہے. دیکھیں جو شراب پینے پر پابندی لگی تھی نا، وہ کبھی بھی ایک دفعہ میں نہیں لگی، وہ ایک پورا پیریڈ چلا ہے شراب پینے کی پابندی کا. پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 ورسز الگ الگ ٹائم پہ بھیجی، جس میں پہلے مکمل طور پہ شراب کو پینے پہ پابندی نہیں لگائے گی، اس کا تھا کہ آپ پی کے مسجدوں میں نہ آئیں. اسی طریقے سے 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے شراب پینے پر پابندی لگائی، تینوں دفعہ الگ الگ قسم کی پابندی لگائے گی، لیکن آخر میں
اس کو پینا بالکل حرام قرار دے دیا گیا، کیونکہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے اور کانسیکوینسز جو تھے وہ اچھے نہیں ہو رہے تھے، لوگ نمازوں میں بھولنا شروع ہو گئے تھے، نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو پوری طرح سے حرام ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اچھا، اب نسک کی بھی کچھ کنڈیشن ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کے اوپر نسک کر سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر کچھ ایسے پلرز آف اسلام ہیں جو آپ کسی بھی صورت منع نہیں کر سکتے، ان کو بھلا نہیں سکتے، ان کو وائڈ نل ڈکلیئر کیا جا ہی نہیں سکتا۔ تو ان چیزوں کے اوپر کبھی بھی نسک نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ ہم ان سے بہتر کوئی پوائنٹ لے آتے ہیں اور اس کو ہم نسک کر دیتے ہیں، اس کو وائڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے ان میں سب سے پہلے آتا ہے کہ سوورینٹی آف گاڈ، اللہ ایک ہی ہے، آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی قادر ہے۔ اس کے بعد پروفٹ ہوڈ، جتنے بھی نبی اب تک آئے ہمارا سب پہ ایمان ہے، سب نبیوں پہ ایمان لازم ہے۔ اس کے بعد جو فیتھ ہے، ہمارے پرنسپلز ہیں، جیسے کلمہ ہو گیا، توحید ہو گئی، یہ سب ہمارے پرنسپلز ہیں، ان کے اوپر نسک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد توحید پہ نہیں ہو سکتا، اور قیامت کے اوپر بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ماننا ہوگا کہ وفات کے بعد کی زندگی ہے، وہ اس پر بھی یقین ہونا چاہیے، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارے فرشتوں کے اوپر ہمارا ایمان، اور علماء کے کچھ مورل ٹروتھس اور کچھ ویچوز بھی ایسے ہیں جن کے اوپر کبھی بھی آپ نسک نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ میں اپنے ماں باپ کی تو عزت نہیں کروں گا، میں اس کے بدلے میں کسی رشتہ دار کی عزت کر لوں گا تو یہ نسک ہو گیا۔ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو یہاں پہ اپنے ماں باپ کو ہی سب سے پہلے عزت دینی پڑے گی، کیونکہ یہ ناٹ چینجیبل چیز ہے، اس کے اوپر ایبروگیشن نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جب ہم کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں کہ کن کنڈیشنز کے اوپر جو ہے نسک ہو سکتی ہے، تو سب سے پہلے تو جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر پاسبلٹی ہو ایبروگیشن کی، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ اس کو ایبروگیٹ کیا جا، کہ اس کے اندر کوئی کنفلکٹ آ رہا ہو، ایسا لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اب جو وقت کی ضرورت ہے اس کے اوپر یہ ٹھیک نہیں بیٹھ ہی نہیں رہی ہے بات نا، تو اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دونوں ورسز ہیں وہ ایکول اسٹرینتھ کی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو کہ ایک کے اندر کم پاور ہو، آپ کہیں کہ ایک پاورفل نہیں ہے تو ہم اس کو نسک کر دیں گے، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات ہے کہ وہاں پہ کنفلکٹ ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی کنسائل نہ کر سکیں، آپس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ رہا ہو، پاسبلٹی ٹو ریپیل ہو کہ آپ اسے ختم کر بھی دیں تو کوئی اسلام کو خطرہ نہ ہو اس بات سے۔ کنسنسس سے اگر آپ کوئی چیز لا بھی رہے ہیں تو اس سے اسلام کو خطرہ نہ ہو، ہمارے بلیفز کو خطرہ نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایبروگیشن کا ٹیکسٹ ہے وہ بعد میں آیا ہو، ایبروگیٹڈ سے، مطلب جو چیز ہم ایبروگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایبروگیشن کے بعد میں آئی ہو، وہ اس پریکٹس کے بعد میں آئی ہو۔ ہم نئی پریکٹس کو پرانی پریکٹس کے سر پہ کبھی بھی ایبروگیٹ نہیں کر سکتے ان اسلام۔ ہمیں نئی چیز ہی چاہیے ہوگی، کیونکہ ہم وقت کی ضرورت کے مطابق اس کو کر رہے ہیں، تو موجودہ وقت کی چیز ہی ہم ایکسیپٹ کریں گے اور پرانی کو رد کریں گے۔ ہم پرانی کو ایکسیپٹ کر کے نئی کو رد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو کنڈیشن میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ دونوں جو ٹیکسٹ ہیں وہ سیپریٹ ہونے چاہیے ایک دوسرے سے، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک کنڈیشن ہو دوسرے کے لیے اور آپ کہیں کہ ہم ایک کو مانتے ہیں اور ایک کو نہیں مانتے۔ اگر تو کنڈیشن ہے تو آپ دونوں کو مانیں گے تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم اس کی ایک کنڈیشن مان لیتے ہیں اور ایک کنڈیشن نہیں مانتے، تو یہ یہاں پہ تو نہیں ہو سکتا نسک، آپ کو دونوں کنڈیشنز ماننی پڑیں گی۔ دیکھیں، نسک بھی ہر چیز پہ نہیں ہو جاتا، اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں نسک ایبروگیشن کے۔ جیسے اب علماء کا جو کنسنسس ہوتا ہے وہ کبھی بھی قرآن پاک کو ایبروگیٹ نہیں کرتا، پرائمری سورس اور سیکنڈری سورس کا ایشو آ جاتا ہے اس کے اندر بھی۔ ایبروگیشن جو ہوتی ہے وہ قرآن ٹو قرآن تو ہوتی ہے کہ قرآن کی ایک آیت قرآن کی دوسری آیت کو رد کر سکتی ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسرا رول یہ ہے کہ سنہ جو ہے وہ سنہ کو ایبروگیٹ کر سکتی ہے۔ اس میں اگزامپل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو لوگوں اپنے پیاروں کی قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے اس پریکٹس کو لوگوں میں الاؤ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ جایا کرو، تمہیں خوف ہو کہ تم لوگوں نے بھی ادھر آنا ہے اور تم لوگوں کے اعمال اچھے ہوں، تو وہ سنہ نے سنہ کو ایبروگیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد اگلا رول ہے کہ آپ قرآن جو ہے وہ سنہ کو کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن از دی پرائمری سورس آف لا، تو قرآن سنہ کو ایبروگیٹ کر سکتا ہے۔ اگزامپل ہے سورہ بقرہ کی انہیریٹنس والی۔ اور اس کے بعد اجماع جو ہے وہ کبھی بھی ایبروگیٹ نہیں کر سکتا۔ اجماع از دی کنڈیشن کہ اجماع میں ایبروگیشن ہو ہی نہیں سکتی قرآن اور سنہ کو، بیکاز وہ پرائمری سورس نہیں ہے۔ تو آپ اپنی پرائمری سورسز کو کیسے ایبروگیٹ کر سکتے ہیں؟ اپنے سب سیکنڈری سورسز اجماع وغیرہ سے، اور قیاس سے بھی نہیں ہو سکتی ایبروگیشن، بیکاز وہی مسئلہ ہے کہ سب سیکنڈری لیجسلیشن سے آپ کبھی بھی کر نہیں سکتے اپنی پرائمری سورسز کو۔ اس کے بعد نسک کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ دیکھیں، نسک بیسیکلی ہوتا ہے دو قسم کا، ایک ہوتا ہے ایکسپلیسٹ جس کو صریح بھی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے امپلیسٹ جس کو ضمنی کہتے ہیں۔ اب ایکسپلیسٹ آپ نے یاد رکھنا ہے ایکسپریس کرنے سے،
کہ جو چیز ایکسپریس ہوئی ہے پراپر طریقے سے وہ ہے ایکسپلیسٹ، اور امپلیسٹ کا یہ ہے کہ وہ پراپرلی ایکسپریس نہیں ہوئی ہوگی لیکن ہم اس کو مانتے ہوں گے، وہ کوئی ایسا اشارہ ہو گیا ہوگا، کوئی ایسی بات ہوگی جس سے آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ ہے۔ ایکسپلیسٹ میں جو ہے وہ پراپر ایک آپ کو ایکسپریس کیا جائے گا کہ آپ نے آج سے یہ چیز ایکسیپٹ کرنی ہے اور یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی۔ ایکسپلیسٹ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک آیت جو ہے وہ کلیئرلی ریپیل کرے دوسری آیت کو۔ قبروں والی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ نبی نے پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا اور پھر الاؤ کر دیا، اور امپلیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کانفلکٹ آ جائے دو ورسز کے درمیان، پوائنٹ نہ کیا ہو، ایکسپریس نہ کیا ہو کہ یہاں پہ ایبروگیشن ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایسا پرنسپل بنا دے وہ نیا جس سے آپ خود ہی ایز اے کامن سینس ایکسیپٹ کر لیں کہ اب دیکھیں نیا پرنسپل آ گیا تو مطلب پرانا پرنسپل تو اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا، تو یہاں پہ اشارہ کافی ہوتا، تو امپلیسٹ میں اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس میں وہ عدت اور مینٹیننس والی بات آ جاتی کہ پہلے مینٹیننس تھی 1 سال کی، اور اس کے بعد جو مینٹیننس اور عدت تھی وہ 4 مہینے 10 دن کی ہو گئی، یہ اس کی اگزامپل ہے۔ اس کے بعد جو امپلیسٹ ایبروگیشن ہے، ضمنی نسخ جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے، ایک ہے ٹوٹل ایبروگیشن اور دوسرا ہے پارشل ایبروگیشن۔ اب ٹوٹل ایبروگیشن تو یہ ہوتی ہے کہ ایک نیو لا کمپلیٹلی دوسرے لا کو لفٹ اپ کر دے، کمپلیٹلی طور پہ ٹوٹلی ختم کر دے، جیسے عدت کا پیریڈ 1 سال سے چینج ہو کے 4 مہینے میں ہو گیا۔ پارشل ایبروگیشن میں ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک لا جو ہے وہ جنرل لا کے اوپر اوور رائٹ کر جائے، جیسے ڈیفیمیشن کے اندر ہے کہ اگر کوئی بندہ عورتوں کے اوپر جھوٹی گواہی دیتا ہے عورتوں کے کردار کے اوپر اور وہ اپنے 4 وٹنس نہیں لا سکتا، تو ایک تو اس کے بیان کو بھی رد کر دیا جائے اور دوسرا اس کو سزا دی جائے۔ لیکن یہاں پہ ایک اسپیشل رول ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اپنی بیوی کے خلاف کوئی بیان لے کے آتا ہے اور بے شک اس کے پاس وٹنس نہیں بھی ہوتے تو اس کی ہی گواہی کو 4 گواہیوں کی طرح مانا جائے اور اس کے بیان کو مان لیا جائے۔ تو یہاں پہ پارشل ایبروگیشن ہے، جو جنرل لا تھا پہلے والا اس پہ اسپیشل لا جو ہے وہ اوور رائٹ کر رہا ہے، وہ اس کو رد کر رہا ہے کہ دیکھیں 4 گواہیاں ضروری ہیں، لیکن یہ کنڈیشن ہے جہاں 4 گواہیاں ضروری نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد جب ہم امام کی اوپینین دیکھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ قرآن اور سنہ دونوں کو ایبروگیٹ کر سکتا ہے، اور سنہ جو ہے وہ قرآن اور سنہ دونوں کو ایبروگیٹ کر سکتی ہے۔ یہاں پہ وہ پرائمری اور سیکنڈری والا ایشو نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو ایبروگیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو امام شافعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ صرف قرآن کو ایبروگیٹ کر سکتا ہے اور سنہ جو ہے وہ صرف سنہ کو ایبروگیٹ کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سیکنڈری ہے وہ پرائمری کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتا اور پرائمری سیکنڈری کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتا، تو ایبروگیشن کے لیے لیول ہونا ضروری ہے، یہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ اپنے لیول پہ ہی ایبروگیشن کر سکتے ہیں۔ سو دس واز آل فار ایبروگیشن، ہوپ یو لائکڈ اٹ اینڈ تھینک یو۔